کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کا طریقہ جو ہے نا، تکبیر تحریمہ اور ہاتھ باندھنا تو وہ سیم ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ جس کو نہیں ہے، اللہ اکبر یہ ہاتھ باندھ لیا. اب یہ جو بھی پڑھنا ہے سورہ فاتحہ وغیرہ یہ پڑھیں. رکوع میں یہ سر سے سر کا اشارہ کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اب میں رکوع کیا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ سیدھے ہو گئے. اب 2 سجدے کرنے ہیں. سجدہ یہ سجدے میں شرط ہے کہ رکوع سے کچھ نہ کچھ زیادہ جھکاؤ ہو. اللہ اکبر. آپ نے نوٹ کیا کہ میرا رکوع سے یہ سر زیادہ جھکا ہے. اللہ. اب وہ دوسری رکعت، پھر تحیات اور سلام پھیرنا یا 4 رکعتیں. تو مین اس کا مطلب یہ دھیان رکھنا ہے کہ رکوع اور سجدے میں بس فرق ہو جھکنے میں. اگر رکوع جتنا ہی سجدے میں جھکیں گے نا تو نماز نہیں ہوگی، یا رکوع سے کم جھکے تب بھی نہیں ہوگی. یہاں پر میرے سنت سے عرض ہے کہ اس کی بھی وضاحت فرما دیں کہ بعض لوگ ہاتھوں کو یہ آگے نکالتے ہیں، یعنی سجدے میں نا سجدے اور رکوع میں تھوڑا سا یوں ہاتھ آگے کرتے ہیں. اس حوالے سے نہیں، وہ نارمل ہی، اس میں کوئی اس طرح نہیں. بلکہ اب تو یہ بھی ٹیکنیک نکلی ہے کہ کرسی اس طرح بنتی ہے کہ اس پہ یہ ماتھا رکھتے ہیں. غیر ضروری ہے، حاجت ہی نہیں ہے اس کی، بیکار خرچہ کرتے ہیں. اور مطلب عوام میں غلط مسئلے کی تشہیر ہوتی ہے کہ بھائی اشارت نماز میں یہ آگے یوں سپورٹ بنایا جائے. وہ آگے ہاتھ نکالنا وہ یوں ہونا کہ جیسے زمین پر جیسے ہاتھ رکھتے ہیں نا، اشارہ جیسے زمین کی طرف چلے گئے تو یوں، جیسے کہ رکوع میں یہاں تھا، رکوع میں گھٹنے پر ہاتھ تھا، تو اب چونکہ سجدے میں زمین پر ہاتھ ہوتا تو یہ آگے ہاتھ لے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ آگے ہاتھ شاید اس لیے نکالتے ہیں. غلط فہمی ہے، اس کی حاجت نہیں ہے. حسب معمول یہ رانوں پر ہی ہاتھ رہیں اور یوں رکوع اور سجدہ کرنا ہے. بس وہ کمر جیسے میں نے جھکا دی، کمر جھکانے نہ کمر سے تعلق نہیں ہے اشارت نماز کا، یہ ذہن بنا لیں. تو یہ جیسے یہ رکوع، اب یہ سجدہ، تھوڑا سر زیادہ یاد نہیں رہتا، وہ زیادہ جھک جاتا ہے آدمی، لیکن جھکنا تو پھر بھی پایا گیا. لیکن اتنا بھی اگر جھکتا نا کہ تھوڑا رکوع کے لیے اس سے تھوڑا زیادہ سجدے کے لیے، تو یہی کافی ہے. مین یہی رکوع اور سجدے کے اشارے میں دھیان رکھنا ہے. باقی یہ زائد یوں اور یہ ورزشیں کرنی ہے تو فزیو تھراپسٹ کی خدمات حاصل کریں. نماز اسی طرح پڑھیں جس طرح ہم کو شریعت نے حکم دیا. رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں ہم تو اس کو، جو نارمل بندہ کھڑا ہوتا ہے قوما کہتے ہیں اس کو. اب یہ جو درمیان میں بہت سو کو یہ دیکھا گیا اور بتایا بھی گیا کہ یہ جو رکوع سے اوپر ہوتے ہیں سجدے میں جانے کے لیے، تو اس میں بھی یہ تھوڑی سی گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ اس میں فوری طور پر وہی جو کرتے ہیں نا اس انداز میں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی فرما دیں کہ وقفہ دینا ہوگا. کھڑے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی 2 سجدوں کے درمیان اللہ اکبر اللہ اکبر چلے جاتے ہیں. تو یہ تو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو تو جلسہ کہتے ہیں. کمر سیدھی ہو اور کم از کم 1 سبحان اللہ جتنا وہ ٹھہرا رہے، حرکت نہ کرے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح رکوع کے بعد بھی یہ بیٹھے بیٹھے پڑھیں، اشارے سے پڑھیں. اس میں بھی خیال رکھنا ہے کہ اشارے سے بھی پڑھیں تو رکوع کے بعد بالکل سیدھا 1 سبحان اللہ کی مقدار میں، یعنی 1 سبحان اللہ کہہ لیں اتنی دیر تک یہ رکوع کے بعد سیدھا رہنا ہے بیٹھے بیٹھے بھی. صرف 2 سجدوں کے درمیان بھی سیدھا بیٹھنا ہے 1 سبحان اللہ کہنے جتنا، کہ یہ تو واجب بات ہے.